اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ برتنین آرزو کورس میں ہماری گفتگو آج کتاب کے مطابق درس نمبر 5 میں ہے۔ اس کے اندر بعض سوالات کے جواب دیں گے کہ جو معمولاً ایک اعتراض کی صورت میں بھی کیے جاتے ہیں، سوالات کی صورت میں بھی پوچھے جاتے ہیں، اور انسان کے ذہن میں خود بھی یہ سوالات اٹھتے ہیں چاہے وہ کسی سے پوچھے یا نہ پوچھے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے جو یہ ادراکات ہیں، جو علم ہمارے پاس ہے، اس پر کتنا اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہ سوال کیوں ذہن میں ابھرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے پچھلے دروس میں تھوڑا بہت آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں بعض ان راستوں کے اوپر کہ جس سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اور جب علم حاصل ہو گیا تو اس کے بعد بھی بعض سوال اٹھائے گئے۔ مثلاً عقل حواس سے ہٹ کر اگر کسی حقیقت تک پہنچے تو اس کو قبول کریں یا نہ کریں، تو آپ نے دیکھا کہ حس پسندی کا جو مذہب ہے، جو ایمپیریسسٹ ہیں یا جو سائنٹزم کے اندر جو ہیں وہ مبتلا ہیں، اس مکتب کو مانتے ہیں۔ سائنٹزم ایک فکری بیماری کے عنوان سے ہی اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ فقط سینسز ہی کو معتبر ذریعہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی ذریعے کو علم کا راستہ قرار نہیں دیتے، اور ان سے حاصل شدہ علم اس کو اعتبار نہیں دیتے۔ بہرحال یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ بعض اوقات اس طرح سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ایک علم حاصل ہو گیا، اب کچھ عرصے کے بعد اس میں غلطی واقع ہو گئی۔ مثلاً انسان جو ہے وہ لکڑی کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے پانی میں، تو جب اس نے اس کی ڈوبنے کی حالت میں اس لکڑی کو دیکھا تو ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو جیسے ہی اس نے اس لکڑی کو پانی سے نکالا تو وہ سیدھی ہے۔ تو اب یہاں سے اس کو پتہ چل گیا کہ میرے حواس جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، بس سینسز سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یا عقل کے ذریعے آپ ایک چیز نتیجے تک پہنچتے ہیں، اس نتیجے تک آپ پہنچے، نظریہ بنایا آپ نے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور مفکر نے آ کر عقل ہی کے ذریعے اس کو رد کر دیا۔ سقراط نے ایک مطلب کہا، افلاطون نے رد کر دیا۔ افلاطون نے ایک مطلب کہا، ارسطو نے اس کو رد کر دیا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ تو جب علم کی دنیا میں کوئی نظریہ سچا ثابت ہو ہی نہیں رہا، تو پھر انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پھر میں اپنے باقی علوم کے اوپر کیوں اعتماد کروں۔ اس کیفیت کو اسکیپٹسزم کہتے ہیں، شکاکیت کہتے ہیں، کہ انسان شک میں چلا جائے، مشکوک ہو جائے، اور پھر یہاں سے تمام علوم کے اندر کم از کم شک میں مبتلا ہو جائے۔ مثلا پھر آ کر کہہ دے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے شاید یہ غلط ہے، پیغمبر جو کہہ رہا ہے شاید یہ بھی غلط ہو۔ اس طرح یعنی پھر آہستہ آہستہ یہ سرایت کرتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کرتے بھی ہیں، کہتے ہیں ہم کسی بھی اپنے علم کے اوپر یقین نہیں کر سکتے، 100% کسی کا کوئی ایک نتیجہ نہیں لے سکتے۔ لہذا آج کے زمانے میں ایک رویہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی شک کر رہا ہے تو کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن اگر کوئی انسان ایک عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر ایک بات کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ پرانی سوچ کے مطابق چل رہا ہے۔ یعنی اس طرح کے معیارات بھی پھر بن گئے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم اپنے علم کے اوپر، ادراکات کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں، اور کتنا اعتماد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے علوم کی طرف، جو ہم جانتے ہیں اس کی طرف رجوع کریں، ایک دفعہ پرکھیں اس بات کو، تو یہ جو کلی طور پر دعویٰ کیا جا رہا ہے بعضوں کی طرف سے کہ
तमाम उलूम काबिल एतमाद नहीं हैं। चूँकि हमने देखा हिस्स के अंदर भी गलती हो रही है, हमने देखा अक़ल के अंदर भी गलती हो रही है, यही रास्ते हैं इल्म तक पहुँचने के। लिहाजा जिनके बारे में हमने अभी तहकीक की नहीं है कि वो गलत हैं या सही, चूँकि ये चंद गलत निकल आए हैं, लिहाजा सब गलत है। इसको एक मिसाल के ज़रिए मैं समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। मसलन आपकी जिस फील्ड से ताल्लुक़ है, आप अपने ऊपर लेकर इसको ज़रा सोचें। अगर मिसाल के तौर पे आपका ताल्लुक़ एक डॉक्टर से है, यानी आप मेडिकल साइंस के अंदर पढ़े हुए हैं, MBBS डॉक्टर हैं। अब एक बंदा आपके सामने ये बयान करे कि तमाम डॉक्टर जो हैं वो सब मुतकब्बिर हैं, तमाम डॉक्टर पैसे के पीछे हैं, तमाम डॉक्टर कसाई बन चुके हैं। कहेंगे भाई क्या दलील है तुम्हारे पास? आगे से वो जवाब देगा कि हमारे मोहल्ले में जो डॉक्टर है ना, उसको फ़कत यही फ़िक्र है कि मैंने मरीज़ों से पैसे कितने लेने हैं, लेकिन इलाज के ऊपर वो तवज्जो नहीं देता, इलाज पे अच्छी दवाइयाँ नहीं देता, या दवाइयाँ अगर लेकर आता है वो महंगी कर देता है, अच्छी खासी ख्याल नहीं रखता इस चीज़ को। वो तो एक डॉक्टर है। नहीं, मेरे रिश्तेदार भी है, उनके इलाके के अंदर भी मैंने डॉक्टर देखा तो वो भी ऐसे ही था। तो ये तो 2 डॉक्टर हो गए। आपने कहा सारे? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा एक और दोस्त है, उनके इलाके में भी एक डॉक्टर था इस तरह, हमने देखा तो उसकी भी हालत तकरीबन ऐसी थी। वो तो 3 डॉक्टर हो गए। तो सारे के सारे कैसे? वो इंसानी जहन है ना, ये एक खुद वो फैलसी में मुब्तला हो जाता है या दूसरों को फिर फैलसी में मुब्तला करता है कि चंद जो मौरद हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, उनको परखो, उनको जांचो, अगर वो गलत निकल आए तो उसके साथ रिलेट जितनी भी चीज़ें उसको गलत डिक्लेयर कर दो। सब ऐसे हैं, बस सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं। कोई मानेगा इसको? कोई भी नहीं कहेगा हाँ ऐसा नहीं होता। आपको ऐसे मौरद मिले हैं, वरना सब के ऊपर जब तक आप दलील ना कायम कर दें, तब सारों का मुशाहिदा ना कर लें, सब पे एक्सपेरिमेंट ना कर लें, तब तक ये सब वाली ताबीर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है कि ये फैलसी है, बेजा उमूमियत देना, बेजा एक चीज़ को सब पर अप्लाई कर देना, चंद मोरदों को देख के सब पे अप्लाई करना, ये एक लॉजिकल फैलसी है। इसी तरीके से ये मारिफत की दुनिया में भी यही रूनमा हुआ कि बाज़ मुफक्किरीन ने देखा कि हमने पहले नज़रिए कुछ सुने हुए थे वो रद्द हो गए, हमने कुछ नज़रिए बनाए हुए थे वो रद्द हो गए, बाज़ फ़लसफ़ियों ने बाज़ थ्योरी पेश की हुई थी वो रद्द हो गई, हमने कुछ चीज़ें देखी बाद में पता चला वो वैसी नहीं है। चूँकि हमारे इर्द गिर्द जो उलूम हैं वो रद्द हो रहे हैं, बस इस कायनात में जिस इंसान के पास भी जो भी इल्म मौजूद है वो सब जो है वो उसके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। चूँकि चंद गलत निकल आए हैं, बस बाकियों पे एतमाद नहीं कर सकते, पता नहीं वो ठीक हो, पता नहीं वो गलत है। ये लॉजिकल फैलेसी है। मंतकी तरीका क्या है कि आप परखें, बाकायदा इस्तिदलाल कायम करें, दलील लेकर आएँ, तब आप फैसला करें कि गलत है ठीक। वरना एक मौलिद को देख के दूसरे को गलत करें, बेटा गलत है बस बाप भी गलत है, कैसे नतीजा लिया आपने? क्यों? बाप बेटे ही तो हैं दोनों, वो गलत है, ये एक ही नस्ल के हैं। इंसान कहता है भाई ध्यान रखो, एक ही नस्ल का मतलब ये थोड़ा एक की गलती को दूसरे के ऊपर थोप देना चाहिए उसको। तो अगर आपके इल्म बातिल हो गए हैं तो दूसरे के इल्म कैसे बातिल हो सकते हैं? या मतलब एक इल्म जो है वो बातिल हो रहा है तो दूसरा इल्म कैसे बातिल हो सकता है, या उसके अंदर कैसे आप मशकूक हो सकते हैं? परखें तो सही उसको। बहरहाल ये एक मिसाल के ज़रिए मैंने आपको समझा दिया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी तहलील करते हैं। देखिए, हमारे पहले हमने बयान किया है और मैंने उस वक्त तज़क्कुर भी दिया था कि ये इस्तिलाहात जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा होती हैं, काम की हैं, और बहुत सारे सवालातों के जवाबात इसके अंदर मौजूद हैं। हमने इल्म की 2 किस्में की थी कि एक इल्म बदीही है, इतना वाज़ेह और रोशन है कि उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती है, और बाज़ उलूम ऐसे हैं कि जिनकी सच्चाई को साबित करने के लिए दलील की ज़रूरत होती है। वो उलूम के जिनकी सच्चाई को साबित करने के लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती है उसको हमने बदीही कहा था,
مثلا آپ اس وقت اپنے ہونے کو درک کرتے ہیں, آپ علم رکھتے ہیں میں ہوں, اس وقت ہوں, میں ایگزسٹ کرتا ہوں. کیا آپ اس کے اندر شک کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ اگر کہے میں نے فزکس پڑھی, اس کے اندر بھی نظریات کچھ باطل ہو گئے, میں نے کیمسٹری پڑھی, اس کے بھی کچھ نظریات باطل ہو گئے, میں نے فلسفہ پڑھا, اس کے بھی کچھ نظریات باطل ہو گئے, میں نے سائنس پڑھی, ہیومن سائنسز پڑھی, ان کے بھی کچھ نظریات باطل ہو گئے, تو یہ کچھ نظریات سارے میں نے باطل ہوتے ہوئے دیکھے. بس سارے علوم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان سارے علوم میں ایک علم کیا ہے کہ میں ہوں, میں ایگزسٹ کرتا ہوں, یہ میرا علم ہے. کیا اس میں شک کریں گے؟ ذرا توجہ کریں. یہ جو سارے علم پس قابل اعتماد نہیں ہیں, تو اس کے اندر یہ والا علم بھی تو آتا ہے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں. یہ بھی تو ایک علم ہے, یہ بھی تو ایک ادراک ہے. آپ درک کر رہے ہیں کہ میں ہوں. اس وقت جب آپ سن رہے ہیں یہ درس, آپ احساس کر رہے ہیں کہ میں ہوں, ایگزسٹ کرتا ہوں. شک کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ میرے باقی علوم یا دوسروں کے علوم باطل ہو رہے ہیں, بس یہ والا علم بھی نہیں معلوم ٹھیک ہے یا غلط ہے, یعنی میں ہوں یا نہ ہوں, یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, مجھے نہیں معلوم. کر سکتے ہیں؟ انسان نہیں کر سکتا اس میں شک. بس یہ ایک کلی قضیہ, یونیورسل پروپوزیشن بنا دینا, ایک قانون بنا دینا کہ بس کوئی بھی علم پر قابل اعتماد نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے یہ دعویٰ کرنا. ثابت بھی نہیں کر سکتا کوئی بندہ, جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی. ایک اور مثال لیتے ہیں. 2 + 2 = 4. شک کر سکتے ہیں اس میں؟ آپ دیکھیں کہ پٹولمی کی تھیوری باطل ہو گئی, ارسطو کی بعض نظریات باطل ہو گئے, افلاطون کے باطل ہو گئے, بعض سائنسدانوں کے نظریے باطل ہو گئے. درست ہے؟ آپ نے بھی بعض تجربات کیے, جیسا آپ نے دیکھا ویسا نکلا نہیں. چونکہ وہ باطل ہیں, میرے لیے ثابت ہو گئے ہیں کہ غلط ثابت ہو گئے ہیں, بس 2 + 2 = 4 نہیں پتا اب یہ بھی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں. انسان کہے گا نہیں, یقین ہے اس کو, وہ یقین کے ساتھ, حتمیت کے ساتھ کہے گا 2 + 2 = 4 ہی ہے, نہ 5 ہو سکتا ہے نہ 3 ہو سکتا ہے. شک نہیں کر سکتا انسان. اس طرح آپ لسٹ بناتے جائیں, الا ماشاء اللہ لسٹ ہے ایسے ادراکات کی کہ جن کے اندر انسان لمحے بھر کے لیے شک نہیں کر سکتا. بس یہ دعویٰ کرنا سرے سے غلط ہے کہ چونکہ بعض علوم باطل ہو گئے, رد ہو گئے, غلط ثابت ہو گئے, تو ہم کسی بھی علم کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. یہ کہنا سرے سے باطل ہے اور درست نہیں ہے. یہ ایک مطلب تھا جو اس کتاب کے اندر ذکر ہوا, اور اس کا میں نے جواب یہاں پر یعنی اس کی وضاحت جو ہے آپ کو یہاں پر بیان کر دی ہے. انہوں نے بعض مثالیں دی ہیں ریاضی کی بھی اور جیومیٹری کی بھی. آپ اس کو جب کتاب آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا. میں نے اپنے تائیں جو ہے بعض مثالوں کا, سادی مثالوں کا اضافہ کر کے آپ کو اس مطلب کی طرف بیان کر دیا ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو مطلب بیان کیا ہے وہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ جو آج کل کے دور میں لاحق ہے علمی دنیا کو بعض, اور جس کی وجہ سے پھر بہت سارے حقائق کا انکار کر دیا جاتا ہے. کتاب میں اس طریقے سے مطلب شروع ہوتا ہے کہ علم کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ایک بات واضح ہے اس کے اندر کہ کائنات میں بے شمار حقائق موجود ہیں جن سے انسان پہلے بے خبر تھا, اور دانشوروں نے سالوں کی محنت کے بعد ان کو دریافت کیا ہے. تو اب جب دریافت نہیں کیا تھا, اگر ایک بندہ کہتا ہے ہی نہیں, وہ ایگزسٹ نہیں کرتے, یعنی چونکہ میں نہیں جانتا پیسہ ایگزسٹ نہیں کرتے, تو اب دریافت ہو گئے ہیں تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس طرح کا دعویٰ کرنا ہی غلط ہے کہ چونکہ علم نہیں ہے مجھے, چونکہ میں جانتا نہیں ہوں, چونکہ میں سمجھ نہیں پایا, لہٰذا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ درست نہیں ہے. چند صدیوں قبل کوئی بھی انرجی, اس کی اقسام, ویوز, پارٹیکلز اور اس طرح کی دور دراز کہکشاں, ان کے بارے میں علم جو ہے وہ نہیں رکھتا تھا.
یہاں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات میں ممکن ہے اور بھی ایسی چیزیں ہوں جن سے ہم بے خبر ہیں. بس اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ سائنس تو اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے، بہت ساری حقیقتوں کو ہم نے کشف کر لیا ہے، بس یہی حقیقتیں ہیں اور مٹیریل حقیقتوں سے ہٹ کر کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، ایسی حقیقتیں موجود نہیں ہیں جو حواس میں نہیں آتی، اس طرح کا پھر دعویٰ بے بنیاد ہو جائے گا. لہٰذا ہم جب حقائق کی شناخت کے متعلق اپنی توانائی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے علم و شناخت کے ذرائع سے کائنات کے تمام حقائق سے آگاہ ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کے جو حقائق ہیں ان سے ہم راہیں جو ہیں وہ برقرار، رابطہ جو ہے وہ برقرار کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے حقیقتوں کو جس طرح ہوئے اس طرح جاننے کی قدرت رکھتے ہیں. ممکن ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ وہ بندے کے جو کہہ رہے تھے حواس کے علاوہ آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. ہم نے ثابت کیا کہ عقل کے ذریعے بھی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے. ہم نے یہ کہا کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تمام علوم قابل اعتماد نہیں ہیں، ہم نے اس کا رد پیش کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا سارے علوم درست ہیں؟ نہ، ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض علوم ایسے ہیں کہ جو قابل تشکیک نہیں ہیں، جن میں شک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بنیاد پر پھر ہم پرکھیں گے کہ باقی علوم آیا غلط ہیں یا غلط نہیں ہیں. راستے موجود ہیں، عقل کے ذریعے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن آیا عقل کے ذریعے ہم جو حقیقتوں کو دریافت کرتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح دریافت کریں گے؟ ہم نہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں. انسان فیلسی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کو پرکھنے کا ایک معیار علوم میں بیان کیا گیا، اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. یعنی کوئی ہم پہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ آپ تو عقل کو مانتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے، علم تک پہنچاتا ہے، بس عقل کے ذریعے جتنے بھی علوم کشف ہوئے ہیں، دریافت ہوئے ہیں، وہ سارے سچی ہونے چاہیے، اور پھر یہ باقی غلطیاں کیوں کر رہے ہیں؟ بس اس کا مطلب ہے عقل جو ہے وہ درست نہیں ہے. نا، ایسا نہیں ہے. عقل ایک صحیح راستہ ہے جو حقیقت تک پہنچاتا ہے انسان کو. لیکن کیا ہے، انسان بعض اوقات قواعد کو صحیح امپلیمنٹیشن اس کی نہیں کرتا تو غلطی کر جاتا ہے. تو یہ غلطی اصلاح کرنی ہے اس کی، نہ یہ کہ اس راستے کو کے اعتبار کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے. تو لہٰذا ہمارے حواس سے خمسہ تمام اشیاء کو درک نہیں کرتے. کسی شے کے وجود کا نظر نہ آنا یا حواس سے خمسہ سے درک نہ ہونا، اس کی بنیاد پر ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے. ہیں ایک ایمپیریسسٹ جو تھے، یا مثلاً پازیٹیوسٹ جو تھے، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جو چیز سینسز میں نہیں آتی وہ حقیقت ہی نہیں رکھتی. کس نے کہا؟ آیا سینسز میں ایار ہیں؟ ہم تو خود سینسز کے اندر بہت ساری حقائق کو کشف نہیں کر پا رہے ابھی تک. چل جائے کہ آپ کہیں کہ سینسز سے ہٹ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے حقیقت تک پہنچنے کا، اور ہم نے ثابت کیا کہ عقل ہے. تو لہذا اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اور دوسرا نقطہ، ہمارے افکار کائنات کے تمام حقائق آسانی سے نہیں سمجھ سکتے. اب تک کائنات کے کچھ حقائق ایسے بھی ہیں جو ہماری سمجھ سوجھ بوجھ سے دور ہیں، یعنی ابھی تک سمجھ نہیں آئے ہیں. تیسرا جو نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں اس درس کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ سمجھتے ہیں اس کی بھی تمام جہات کو ہم نہیں سمجھ پاتے. ہم تمام جہات کو اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. اس مطلب کو جو ہے یہاں پر بیان کرتے ہیں. اب یہ سارے مطالب کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ فقط وہ کہنا. ایک مطلب کہتا ہے کہ ایک بندہ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ چونکہ سائنس نے ترقی کر لی، ڈسکوری کرنے لگ گیا ہے، ایک معتبر علم قرار پا گیا ہے، بس ہم نے تمام حقیقتوں کو کشف کر لیا ہے اور کر لیں گے. جواب یہ دے رہے اتنا جلد بازی نہ کریں. سائنس جو حقائق ڈسکور کر رہی ہے وہ درست ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھیں جو حقیقتیں ڈسکور ہوئی ہیں، آیا تمام جہات کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب آپ ڈسکور شدہ حقیقتوں اور ریالٹیز کی تمام پہلوؤں سے بھی ابھی آپ آشنائی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں،
تو اب دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ چونکہ سائنس ترقی کر گئی ہے، بس خدا نہیں ہے، بس میٹا فزیکل ریالٹیز نہیں ہیں، اس کا انکار کر لیں۔ آپ کی توانائی اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنے سینسز ہی سے دریافت شدہ تمام حقیقتوں کو درک کر سکیں، تمام جہات کا احاطہ کر سکیں، تو آپ ایک ایسی چیز کا انکار کریں جو سینسز سے ماورا ہے۔ لہذا اس میں توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے مثالیں جو ہے نا وہ دی جا رہی ہیں اور توجہ کرائی جا رہی ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال یہ لے سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے دو باریک تانبے کی تاریں ہیں، آپ انہیں بڑے غور سے دیکھتے ہیں لیکن ان میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن جب ان باریک تاروں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہیں تو ان میں سے ایک میں بجلی کا کمزور سا بہاؤ اپنے ہاتھ میں محسوس کرتے ہیں۔ ایک میں آپ کو پتہ چل رہا ہے ہو رہی ہے، مثلا آپ اس کا احساس کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے چھونے کی حس بعض اوقات ایسی چیز کو محسوس کرتی ہے جو ہماری بینائی کی حس محسوس نہیں کرتی ہے۔ دیکھ سینسز کے اندر ہے نا، آنکھ دیکھ رہی تھی، وہ تشخیص نہیں دے پا رہی تھی ان دو تاروں میں کیا فرق ہے، وہ ان کو سیم دیکھ رہی تھی، لیکن لمس نے جا کر اس میں فرق کیا کہ اس تار میں کرنٹ ہے، اس تار میں کرنٹ نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ مختلف جہات سے ایک ہی چیز سے جو ہے وہ آشنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور مثال کی کتاب میں دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ریڈیو سے منسلک ایک انٹینے کو اچھی طرح دیکھیں اور اسے چھوئیں، پھر اسی آزمائش کو ایک دور دراز بیابان میں انجام دیں۔ کیا اس انٹینے کو دیکھنے یا چھونے سے آپ کو کسی قسم کا فرق محسوس ہوا؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ انٹینا جب شہر میں تھا تو ریڈیو کی امواج دریافت کر رہا تھا اور ریڈیو کو منتقل کر رہا تھا، جب یہ بیابان میں تھا تو امواج دریافت نہیں ہو رہی تھی اور اس لیے ریڈیو سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اب چھونے سے بھی آپ نہیں فرق بیان کر پا رہے، آپ دیکھنے سے بھی فرق بیان نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن آپ ایک اور طریقے سے فرق کو دیکھ رہے ہیں۔ اب سینسز کے اندر یوں فرق آ رہا ہے کہ یہ جو ریڈیو ایک جگہ پر جو ہے وہ آواز دے رہا ہے، دوسرے میں آواز نہیں دے رہا، تو اب وہ کان سے تعلق ہے، اس کا کان کے ذریعے آپ اس میں تفاوت کر رہے ہیں۔ لہذا بعض اوقات کسی فرق کو ہمارے حواس خمسہ میں سے کوئی ایک بھی درک نہیں کرتا۔ ابھی تو میں فرق بیان کر رہا ہوں کون سے کتاب کے ذریعے، کہ ایک فرق ہے جو آنکھ نہیں فرق کر پا رہی ہے لیکن ہاتھ کر پا رہا ہے، اور ایک جگہ پر آنکھ اور ہاتھ فرق نہیں کر پا رہے ہیں، کان فرق کر پا رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے حواس 5 کے 5 مل کر بھی اس میں فرق بیان نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم ان دو انٹینوں کے فرق کو ان دو فضاؤں میں ان کے اثرات سے سمجھ پاتے ہیں، ان کے اثرات ہم نے دیکھے ہیں۔ یہاں نتیجہ نکالتے ہیں ہمارے حواس حقائق کی تمام جہتوں تک دسترسی نہیں رکھتے، اور ایک عام انسان کے لیے چیزوں کی کچھ جہتیں ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہیں۔ تو یہ چیزیں حتماً جو ہیں وہ مد نظر رکھیں کہ یہ محدودیتیں ہیں، تو لہٰذا ان محدودیتوں کے اندر آ کر ایک بندہ دعویٰ کرے اس بات کا کہ مجھے اب ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا ہے، میں اب ہر چیز کا علم حاصل کر پاؤں گا چونکہ سائنس ترقی کر گئی ہے، چونکہ اب اس کی وجہ سے پھر وہ کہتا ہے کہ بس خدا نہیں ہے، بس جو ہے فرشتے نہیں ہیں، بس وہ اپنی محدودیت جو علم کی ہے اس سے آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس بات کی طرف توجہ ہو تو انسان اتنا بڑا دعویٰ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ خوب، اس کے علاوہ بعض چیزیں انہوں نے یہاں پر وضاحت کی ہے، لیکن آپ اس کو جب کتاب آپ کے ہاتھ میں پہنچے تو آپ اس کو مطالعہ کر لیجئے گا۔ اہم ترین مطالب تھے جو آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، بعض جوانوں کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جواب دیے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا درس ہے فیلسیز کے بارے میں ہے۔ آپ فیلسیز کسے کہتے ہیں، فیلسیز کتنی قسم کی ہیں، 2 درسوں میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں، اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔